बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान में राइज 4 चे का फार्मूला है क्या, और ये 4 चे मिलकर किस तरीके से पाकिस्तान के इंतखाबात को चोरी करते हैं, क्यों पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी नताइज में किसी भी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आ रही, और क्या वजह है कि एक ऐसी तंजीम जो इंतखाबात के निगरानी करती है, इंतखाबी प्रोसेस को मॉनिटर करती है, उसके सरबराह के घर को इस्लामाबाद में यानी कि पत्तन का जो दफ्तर है या घर है उसको क्यों सील किया गया है। आज के इस वीलॉग में इन 3 बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। नाजरीन, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सिस्टम राइज है जो एक नेक्सस के जरिए चलाया जाता है। ये नेक्सस बुनियादी तौर पर 4 चेस पर मुश्तमिल है। ये चे बुनियादी तौर पर गाली वाला चे नहीं है। अगर कोई ये जहन रखकर बैठा हुआ है कि चे का मतलब कुछ और है, तो मैं पहले ही वजाहत दे दूं इस वीडियो के आगाज में। ये चे बुनियादी तौर पे रिप्रेजेंट करता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, ये रिप्रेजेंट करता है चीफ जस्टिस को, ये चे रिप्रेजेंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और ये चे रिप्रेजेंट करता है चेयरमैन नैब को। ये वो 4 बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं जो पाकिस्तान के सिस्टम को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। डेमोक्रेसी को, जमहूरियत की जो भी शक्ल आज पाकिस्तान में राइज है, वो इन 4 चेस की वजह से है। अगर जमहूरियत में कोई खूबी आई है तो उसके जिम्मेदार भी ये 4 चे हैं, और अगर आज ये मुल्क सवाल पजीर है तो उसके जिम्मेदार भी बुनियादी तौर पर ये 4 चे हैं। अब ये जो 4 चे का सिस्टम और फार्मूला है पाकिस्तान के अंदर, अगर आज कोई पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, सोशल क्राइसिस है, जुडिशल क्राइसिस है, तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस मुल्क के अंदर फ्रॉड इलेक्शन करवाया जाता है। एक फ्रॉड हुकूमत को मुसल्लत किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी नताइज को मैनुपुलेट करके, मैच फिक्सिंग करके, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, जुडिशल इंजीनियरिंग करके जो हुकूमतें कायम की जाती हैं, वो माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के ऊपर बिठाने का फार्मूला है। अकलियत अक्सरियत के ऊपर हुकूमत करती है। और ये जो 4 चे हैं, इनकी असल ताकत क्या है? ये बुनियादी तौर पर एक ऐसी फिलॉसफी के साथ चलते हैं कि यहाँ पर मकबूलियत, कबूलियत, ये 2 फार्मूले हैं। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल इमरान खान साहब बहुत मकबूल पॉपुलर लीडर हैं, मगर वो इनको कबूल नहीं है। ये मैच खेलते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर, और जब वो शख्स जो कबूल होता है मकबूल नहीं होता, ये उसको इक्तदार की कुर्सी पर बैठाते हैं, तो ये पूरे सिस्टम को एक मैसेज देते हैं कि देखें, अगर आप हमारे कंधों पर चढ़कर इक्तदार में आते तो आप उस कुर्सी तक पहुंच जाते, आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते तो आप उस सिस्टम को विन कर लेते। लेकिन चूंकि आपने अवाम की अक्सरियत को चूज किया है हमारी ताकत की बजाय, तो फिर हम आपको अपने मसल्स दिखाते हैं। और ये सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, और इस सिस्टम को मुख्तलिफ तरीकों से हम देख सकते हैं। कभी कहा जाता है साड़ी गल होगी है। अब वो गल कहाँ होती है? वो इन 4 चेस के साथ होती है। ये 4 चे मिलकर पूरे सिस्टम को यरगमाल बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ से जब साड़ी गल हो जाती है तो फिर क्या होता है? फिर पाकिस्तान के अंदर कभी आरओस का इलेक्शन होता है, कभी आरटीएस सिस्टम बिठा दिया जाता है, कभी फरिश्ते आकर, कभी खलाई मखलूक का नैरेटिव हम सुनते हैं। और आज पाकिस्तान के अंदर कभी हमें डर्टी हैरी और इस किस्म की पॉलिटिक्स, और मीर सादिक, मीर जाफर और इस किस्म की इस्तिलाहात हमें सुनने को मिलती हैं। ये बुनियादी तौर पर यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत मुतनाज़ा है। अब एक फाफन की एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये रिप्रेजेंटेशन इन पाकिस्तान इलेक्शंस के हवाले से एक उन्वान से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के 5 आखिरी आम इंतखाबात का जायजा लिया गया है। ये जो आम इंतखाबात हैं ये 2002 से लेके 2024 तक हैं, और इन 5 आम इंतखाबात का पोस्टमार्टम करते हुए एक चीज
فیفن نے اسٹیبلش کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابی نتائج کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بہتری نہیں آ رہی، اور جو خلا کا ایلیمنٹ ہے وہ مکمل طور پر برقرار ہے۔ اب بہتری سے مراد کیا ہے، خلا کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں ان میں جو ووٹنگ پیٹرن ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بیشتر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ 1/4 سے بھی کم ووٹ لے کر منتخب ہوئی، یا پھر وہ نصف ووٹ تک محدود رہی، یعنی نصف ووٹ سے بھی اوپر ان کے ہاں کوئی نام نہیں آیا، کوئی میکنزم نہیں آیا۔ اب یہ بنیادی طور پر یہ جو ایک فلسفی اور ایک اسٹریٹجی جس قسم کی چیزوں کے حوالے سے چل رہی ہے، یہ رپورٹ بڑی ایک خطرناک ہے، اور یہ بہت ساری چیزوں کو ہمیں انڈیکیٹ کرتی ہے۔ اس فیفن کی رپورٹ میں بنیادی طور پر کچھ اور باتیں بھی بتائی گئی، مثال کے طور پہ 2002 کے جو عام انتخابات تھے وہ محض 22% رجسٹرڈ ووٹرز کی بنیاد پر ہوئے، پھر 2008 کے انتخابات کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ بھی کم و بیش اتنی ہی پرسنٹیج پر رہے، تو 22%، 20%، 21%، میکسیمم 2013 کا جو الیکشن تھا وہ 26% ووٹرز نے اس میں حصہ لیا۔ تو یعنی کہ پاکستان کے اندر جو ایک بہت بڑی میجورٹی ہے وہ اس الیکٹورل پروسیس کا حصہ نہیں بنتی، وہ اس کے حصہ نہیں بنتی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی ووٹ کی پرچی سیف نہیں ہے، وہ جس کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ ووٹ اس کے اگینسٹ نکلتا ہے، اور وہ ووٹ اسی کے حق میں نکلتا ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ پسند کرتی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے۔ تو دنیا بھر کے اندر ایک قانون پڑھایا جاتا ہے کہ اگر آپ جمہوریت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو آپ الیکٹورل پروسیس کو چلنے دیں۔ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں 5 انتخابات ہو چکے ہیں، ان کے نتائج سامنے آگے۔ ہر الیکشن پاکستان کے اندر کنٹروورشل الیکشن کو جنم دیتا ہے، ہر الیکشن اس ملک کے اندر ایک نیا پولیٹیکل کرائسس کریٹ کر دیتا ہے، اور اسی پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے اکنامک کرائسس آتا ہے، اور پھر جو ڈمی گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ چونکہ عوام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں، تو پھر ایک بہت بڑا پولیٹیکل گیپ آ جاتا ہے، اور ایک مس ریپرزنٹیشن کا سلسلہ پاکستان کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اشرافیہ کو تو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ایلیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ایک کامن آدمی کو پاکستان کے اندر ریپرزینٹ نہیں کرتے، اور یہی مس ریپرزنٹیشن آج پاکستان کا سب سے بڑا پولیٹیکل کرائسس ہے۔ یعنی کہ اگر 2024 کے انتخابات میں تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی تو نتائج بالکل مختلف ہوتے۔ اب جب اس قسم کی این جی اوز آ کر پاکستان کے اندر کچھ فیلڈ ورک کرتی ہیں تو ان رپورٹس کو بڑا ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے، ڈس لائک کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک پتن، ایک غیر سرکاری تنظیم، اس نے بھی الیکشن کا جائزہ لیا، اور اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر جو 2024 کا الیکشن ہے یہ سب سے بڑا فراڈ الیکشن تھا، اور اس میں دھاندلی کے نئے ریکارڈ قائم کیے، اور 64 ذرائع باقاعدہ طور پر بتائے گئے کہ کس طریقے سے الیکشنز کو چوری کیا گیا پاکستان کے اندر، اور ریزلٹس کو مینج کیا گیا۔ تو اس جرم کی پاداش میں اب پتن کا جو دفتر ہے، جو کہ حکومت یہ کلیم کرتی ہے بنیادی طور پہ، اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو پتن کے سربراہ ہیں، سرور پاری، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی نجی رہائش گاہ تھی، اس رہائش گاہ کو بغیر کسی نوٹس کے سرکار نے آ کر سیل کر دیا، اور یہ بنیادی طور پہ سزا دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے پاکستان کے اندر انتخابی نظام کے اندر جو گڑبڑ کی گئی اسٹیبلشمنٹ کی مبینہ مدد سے، آپ نے اس کو کیسے ایکسپوز کیا۔ تو اس کے جرم میں اب ان کے گھر کو سیل کر دیا گیا۔ اب یہ جو ان کا گھر سیل کیا گیا ہے، اس حوالے سے کمشنر اسلام آباد یہ کہتے ہیں کہ ان کو وزارت داخلہ کی جانب سے ہدایات ملی تھیں کہ جو پتن کا جو دفتر ہے یہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے، اور یہ تحریری طور پر ان کو کہا گیا، اور پھر انڈسٹری ڈپارٹمنٹ نے جا کے سیل کر دیا۔ اب یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سی ایسی ریاست مخالف سرگرمیاں تھیں جو وہاں پہ ہو رہی تھیں۔ بہرحال سرور باری کا موقف یہ ہے کہ ان کی اہلیہ کو اور ان کی 90 سالہ خالہ کو گھر چھوڑنا پڑا، 2 درجن سے زائد پولیس اہلکار ان کے گھر پر آئے، 2 مرتبہ انہوں نے چھاپہ مارا۔ تو اگر بجائے اس کے کہ ہم سسٹم کے اندر موجود غلطیوں کو ٹھیک کریں، ہم ان غلطیوں کی نشاندہی کرنے والوں کو فکس کرنے کے اوپر نکل جاتے ہیں، تو یہ اگین یہ پاکستان کے اندر اگر یہ 20% ووٹوں سے بھی قومی اسمبلی سلیکٹ ہو رہی ہے یا الیکٹ ہو رہی ہے، تو یہ شاید 20% بھی 10% کے اوپر چلا جائے گا، اور جو نظام ہے الیکشن کے پروسیس کا،
آپ ہمیشہ ہر الیکشن کے بعد سنتے ہیں الیکٹورل ریفارمز، جوڈیشل ریفارمز. نہ آج تک اس ملک میں الیکٹورل ریفارمز ہوئی ہیں نہ جوڈیشل ریفارمز ہوئی ہیں، بٹ سٹل ہر الیکشن کنٹروورشل ہے. لیکن ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ جو 4-6 کا فارمولا ہے، یہ جو نیکسس ہے الیکشنز کو چوری کرنے کے لیے، اب یہ مزید چلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. یہ بہت ان پاپولر ہو گیا اور ان کی وہ طاقت اب ہمیں دکھائی نہیں دیتی کہ یہ جس کو چاہیں گے لا کر بٹھا دیں گے اور مسلط کر دیں گے اور یہ سسٹم کو چلا لیں گے. لگ یہ رہا ہے کہ اب ایک سسٹم آ گیا کہ یا یہ 4 رہیں گے یا یہ سسٹم جو ہے یہ ریفائن ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی نئی ایوولوشنری پروسیس، کوئی سسٹم ایسا آ جائے گا کہ سسٹم بہتری کی طرف جائے گا. بہرحال یہ 4-6 کی جو طاقت ہے، اب یہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ دیر سروائیو یا سسٹین نہیں کر سکتے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.